السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں آپ کا دوست پنکو، جو آپ کے لیے لایا ہوں دلچسپ واقعات۔ آج کے دن یعنی ہر سال 6 ستمبر کے دن ہم اس دن کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن تھا اور صبح سویرے سرزمین پاک و ہند پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تاریخ کے اوراق میں ایک لازوال محبت، جرأت اور بہادری کا واقعہ پیش آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کے دن ایک بزدل بھارت نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ اس نے یہ سوچ کر پاکستان پر حملہ کیا کہ اس وقت تو پاکستانی مزے کی نیند سو رہے ہوں گے، لیکن اسے کیا معلوم کہ محافظ کبھی نہیں سوتے۔ وہ ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے چوکس رہتے ہیں۔ ہماری بہادر فوج کے جانباز سپاہی ہر وقت اپنے ملک پر جاں نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس وقت ریڈیو پاکستان پر جنرل ایوب خان نے یادگار خطاب کیا۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمائیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ بس یہ خطاب سننا تھا کہ پورے ملک کا بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایم عالم خان جیسے جانباز پائلٹ نے سرگودا کے مقام پر ایک ہی منٹ میں 5 جنگی طیاروں کو مار گرایا، جو آج بھی گینیز بک ورلڈ آف ریکارڈ میں درج ہے اور کوئی بھی اس ریکارڈ کو توڑ نہیں پایا۔ اور ادھر ہماری بری فوج کے میجر عزیز بھٹی شہید کے جانباز سپاہیوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر 120 ٹینک دشمن کے تباہ و برباد کر دیے، اور لال بہادر شاستری کے خواب کہ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لاہور کی سڑکوں پر سے گزرے گا، ناشتہ کرتا ہوا جم خانہ پہنچے گا اور وہاں جا کر اپنی کامیابی کا جشن منائے گا، سب خواب چکنا چور ہو گئے اور اس کا غرور مٹی میں مل گیا۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں درجنوں جنگی جہاز، سینکڑوں ٹینک اور 5000 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے۔ دشمن کو بھاری نقصان ہوا اور ہدیارہ سے لے کر کیم کھرن تک، چونڈا سے لے کر ہلواڑہ تک، واگا سے جام نگر تک، قصور سے اکوٹور تک اور BRB نہر سے دوارکا کے قلعے تک تباہی ہی تباہی کر دی، جہاں ہر جگہ پر صرف اور صرف پاکستان کا پرچم لہرایا۔ اور ہماری بحری فوج بھی کچھ کم نہیں تھی۔ دوارکا کے مقام پر دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور ان کا بحری بیڑا تباہ کر کر رکھ دیا۔ صرف اور صرف پاکستانی پرچم سر بلند ہوا۔ پاکستان اس دن کو ہمیشہ یاد رکھے گا، یہ دن ہمیشہ ہمارے شہیدوں کی یاد دلائے گا
اور آئیں آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی ہمیشہ پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنیں گے. کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے پاکستان کی عزت پر کوئی بھی آنچ آئے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. تو دوستو، کیسے لگا آج کی آپ کو میری اس کہانی کا مزہ آیا؟ سیلیبریشن کیجئے لیکن احتیاط کے ساتھ، ماسک پہن کر، ہینڈ واش کر کے اور سوشل ڈسٹینس کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.